أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اپنا بنا کے رکھے، جہاں رکھے قرآن سے جوڑ کے رکھے، اپنے آپ سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنا پڑھنا عمل کرنا ہمارے آسان کرے اور اس کو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج ہم کریں گے سورہ طارق، اور اس بہت چھوٹی سی صورت ہے، اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ ایکسکیوز می۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی۔ واو جو ہے قسمیہ ہے، واو قسمیہ آپ بہت دفعہ 30 جز میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ والسماء، یہ قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور طارق کی۔ طارق کا روٹ ورڈ طارا قاف ہے۔ طارق قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، دونوں دفعہ یہیں پہ آیا ہے بس۔ طارق، اور طارق کا مطلب ہے نائٹ کمر، رات کو آنے والا۔ طارق فاعل کا وزن ہے، طارق تبھی ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے۔ طارق قسم ہے رات کو آنے والی کی، نائٹ کمر کی۔ وما ادراک، اور کیا چیز پتا ہے آپ کو۔ روٹ ورڈ ہے دال را یا۔ جب یہ دال را یا روٹ ورڈ ادرا یدری کر کے آتا ہے، اس کا مطلب ہے ٹو میک نو، ٹو میڈ نو یعنی بتانا۔ اور وما ادراک کا کیا چیز بتائے آپ کو، what will make you know، یہ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے۔ وما ادراک ما سقر، وما ادراک ما القاریہ۔ تو وما ادراک کا کیا چیز بتائے، اٹیچ پروناؤن کا آپ کو، ما کیا ہے، الطارق رات کو آنے والا، نائٹ کمر۔ النجم ستارہ ہے، سٹار ہے، سنگولر ورڈ ہے۔ الثاقب چمکتا ہوا۔ سا قاف با روٹ ورڈ ہے۔ ثاقب ہم نام بھی رکھتے ہیں، اس کا مطلب چمکتا ہوا اور پیئرسنگ دونوں میننگ آتے ہیں اس کے ثاقب کے۔ اس میں ہم نے تفسیر میں دیکھا اس کو، ثاقب چمکتا ہوا 2 دفعہ بس قرآن میں ہے ثاقب، دیکھتے ہیں کہاں پہ، یہاں پہ ہے، اور سورہ الصافات کی آیت نمبر 10 میں ہے۔ فَأَتْبَعَهُ تو پیچھا کرتا ہے اس کا، شِهَابٌ برننگ فلیم، انگارہ۔ ثاقب پیئرسنگ، انگلش میں ٹرانسلیشن لکھا ہے، اردو میں لکھا ہے چمکتا ہوا۔ تو پیئرسنگ کے مین، چمکتا ہوا کے مین ثاقب کے ہوتے ہیں۔ ان کل نفس لما، نہیں کوئی نفس مگر۔ اس والی آیت میں ہم ایک چیز دیکھیں گے، ایک نیا چیز جو ہم عام طور پر قرآن میں نہیں دیکھتے۔ لما کی ٹرانسلیشن موسٹلی نظر آتی ہے قرآن میں جب، مگر اس کی ٹرانسلیشن اللہ کی، لما بمعنی اللہ، یعنی جیسے ادھر آ رہا ہے اللہ کی طرح، مگر کی ٹرانسلیشن اس سے یہ اس پورا یہ ایک کامبو ہوتا ہے، ان، کلو اور لما۔ جب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں اس کی ٹرانسلیشن اس طرح آتی ہے کہ لما کی ٹرانسلیشن میں جب نہیں آتا، ناٹ یٹ کے بھی نہیں آتے، بلکہ اللہ کے معنی میں آتا ہے۔ یہ قرآن میں نظر آتا ہے، اس کو ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں، بہت کم نظر آتا ہے قرآن میں یہ والا انداز۔ ان کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اگر ان کے بعد اللہ آ رہا ہو تو اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ان کل لما جب یہ اس کامبو میں آتا ہے تو لما اللہ کا رول ادا کرتا ہے اور ان کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے۔ ہم یہ یہاں دیکھیں، ان نہیں، کل نفس، کوئی نفس، اس میں کوئی نفس کے ہیں، ایوری نفس نہیں ہے۔ عام طور پہ کل کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے، ایوری نفس، ہر نفس، تو یہاں پہ کوئی کی میننگ ہے، ٹھیک، پہلی پہ بات۔ ان کل نفس، نہیں کوئی نفس، لما مگر، علیہا ہے اس پر۔ ہاں کی ضمیر مؤنث کی ہے، کس کی طرف اشارہ ہے، نفس کی طرف۔ عربی میں نفس مؤنث اس کو کنسیڈر کرتا ہے۔ علیہا ہے اس پر، حافظ ایک حفاظت کرنے والا۔ حافظ فاعل کا وزن ہے، ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے۔ اس کی ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں، کچھ قرآن میں بہت کم جگہ پہ ایسے نظر آتا ہے، مگر دیکھتے ہیں ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 35 ہے۔ وَإِن كُلُّ and not كُلُّ all ذالک دیٹ لما بٹ، یہاں پہ لما اللہ کے معنی میں بالکل یہی انداز ہے، ان بھی ہے، کلو بھی ہے، لما بھی ہے، اور میننگ میں اسی طرح آ رہا ہے۔ اس میں لما کے میننگ اللہ کے معنی میں آ رہا ہے، بٹ کے میننگ میں، کہ یہ سب کچھ تو بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ تو یہاں پہ دیکھا آپ نے یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 35۔ اس کے علاوہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 32 میں، وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کہ وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔
لیکن اس میں بھی لما کا ٹرانسلیشن جب نہیں ہے تو یہ اس میں بھی وہی طریقہ پایا جاتا ہے ان کلن اور لما. تو یہ کامبو آپ کو قرآن میں کم ملے گا مگر اس میں ٹرانسلیشن لما کے ڈفرنٹ آتا ہے. لما بمعنی الا آتا ہے یہاں پہ مگر کے میننگ میں. ٹھیک. ان کل نفس نہیں کوئی نفس لما مگر علیہ ہے اس پہ حافظ ایک حفاظت کرنے والا. فل پس چاہیے کہ فل کے معنی فل اور ول جب آتا ہے اس کے معنی شڈ کیا ہوتا ہے جیسے پس چاہیے کہ شڈ. فَلْيَنْظُرْ پس چاہیے کہ وہ دیکھے کون انسان مما خلق کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا. اچھا مما جو ہے یہ اس کی ہم سٹوری دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اس میں میم آپ کو دیکھیں زبر چھوٹا سا دکھ رہا ہے. جو ماں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے الگ اٹیچڈ ایک ہوتا ہے ڈیٹیچڈ جیسے الگ لکھا ہوتا ہے ماں اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو کے. تو جب کسی حرف سے اٹیچ ہوتا ہے جیسے اما فیما تو ہم جب یہ اٹیچ کرتے ہیں اس میں تو آپ کو اس کے میننگ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے میننگ اور ماں کے میننگ مل جاتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ ہے مما تو مما کیسے بنا من کے میننگ ہوتے فرام سے. اور جب اس کے ساتھ جب بھی ماں اٹیچ ہوتا ہے کسی حرف کے ساتھ جب ماں اٹیچ ہو کے آتا ہے اس کے میننگ ہوتے وچ کے فرام وچ جس طرح اس کے میننگ ہوں گے وچ کے. تو یہ ہو گیا اس کو لکھیں گے کیسے مما مما. یہ بھی قرآن میں کافی دفعہ نظر آتا ہے لیکن جب اس کا الف کٹ جاتا ہے جیسے یہ خالی مما ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مما دیکھ رہے ہیں ایسے لکھا ہوا ہے یہ مما یعنی می اور اس پہ صرف زبر ہے. اگر ایسے جب رہ جاتا ہے تو اس کے میننگ میں ہمیشہ آلویز اس کے میننگ میں واٹ آ جائے گا من اور ما فرام واٹ یعنی اس کے بجائے ماں کا وچ کے بجائے اس میں واٹ کے میننگ آتے ہیں یعنی کہ اٹیچڈ بھی ہے مگر اس میں ماں کی طرح مما ایسے منہ کھول کے نہیں پڑے بلکہ مما زبر کی طرح. تو جب یہ اس شکل میں آتا ہے اس کی میننگ فرام واٹ. اور اگر یعنی یہ چیز سوالیہ اس کو جملے کو بنا دیتا ہے جب یہ اس طرح ہوتا ہے. ہم نے اس کی ایگزامپل میں شروع میں سورہ نبا میں پڑھا تھا اما یتساءلون. اما میں بھی آپ نے دیکھا یہی ہوا اس میں بھی اما فرام واٹ کہ اباؤٹ واٹ وہ باتیں کرتے ہیں تو اس میں بھی اس میں واٹ کے میننگ آ گئے تھے تو سوالیہ جملہ بن جاتا ہے یہ. ٹھیک. ابھی ہم نے یہ پڑھا اب ہم دیکھتے ہیں اس والی آیت کو. فَلْيَنْظُرْ پس چاہیے کہ دیکھے الانسان انسان مما فرام واٹ کس چیز سے خلقا وہ پیدا کیا گیا ہے. خلقا مجہول ہے فعلا کا وزن وہ پیدا کیا گیا ہے. اس کی ٹرانسلیشن ایسی یاد کی جائے گی. انٹرسٹنگ چیز یہ مما قرآن میں صرف ایک دفعہ ہے یہیں پہ جیسے عما یتساءلون میں عما جو ہے وہ قرآن میں صرف ایک دفعہ ہے اس طرح. اب مما بھی قرآن میں صرف ایک دفعہ ہے لیکن مما وہ قرآن میں نظر آتا ہے. اس کی ہم اگزامپل آپ یہاں دیکھیں مما کی میننگ ہے فرام واٹ وہ صرف اس آیت میں ملتا ہے ہمیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. لیکن مما فرام وچ جو ہے یہ قرآن میں کافی دفعہ نظر آتا ہے. فواکیہ مما یشتہون جس میں سے وہ کھائیں گے. تو فرام وچ جس میں سے مگر یہ فرام واٹ کے میننگ سوالیہ بن جاتا ہے. یہ مما کر کے قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے جو ابھی کے لیسن میں ہم نے دیکھا. خلقہ وہ پیدا کیا گیا ہے یہ بھی مجہول فعلا کے وزن پہ وہ پیدا کیا گیا ہے مما پانی سے دافق اچھلنے والے. دال فا قاف روٹ ورڈ دافق فاعل کا وزن ہے. ٹرانسلیشن اس لیے والا کر کے کر رہے دافق اچھلنے والا امٹ ہونے والا. تو قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ ہے یہاں پہ اس کے علاوہ یہ نہیں آئے گا. یخرجو جو نکلتا ہے من بینی درمیان سے الصلب پیٹھ کے. صاد لام با روٹ ورڈ صلب قرآن میں اس طرح ایک ہی دفعہ آیا ہے اور ایک دفعہ اسلاب کر کے آیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. صلب معنی پیٹھ یعنی کہ بیک بون جیسے. اور یہ تو وہ والی ایگزامپل ہے ان کل لما. اچھا اس میں ایک اور آیت ایگزامپل ہے سورہ ہود کی 111 آیت. اس میں بھی ان یہاں پہ بھی اسی طرح آ رہا ہے یہاں پہ اتنا لکھا ہوا ہے. اوکے اسلاب کی ہم دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں سلب کی جمع اسلاب آیا ہے کہ مطلب یور لوئنس. تو یہاں پہ سلب کے میننگ میں اس کا پلورل آیا اسلاب.
تو اس میننگ میں بس آپ کو یہیں پہ نظر آئے گا. درمیان سے الصلب بیکبون و ترائب اور سینے کی ہڈیوں کے. ترائب تریبہ کی جمع ہے اور یہ ربس کو کہتے ہیں. قرآن میں روٹ ورڈ اس کا تارابا ہے, لیکن تارابا روٹ ورڈ اس میننگ میں صرف ایک ہی دفعہ آیا ہے ترائب کر کے, ورنہ ڈفرنٹ میننگ تارابا کے تراب مٹی وغیرہ اس طرح میننگ ہے, مگر ربس کے لیے سینے کی ہڈیوں کے لیے ترائب ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے. اس کو اسٹار لا کے یاد کرنے, سینے کی ہڈیاں, کہ انہو بے شک وہ اعلیٰ رجعی اس کے لوٹانے پہ. رجع جو ہے ایکشن کا نام ہے, لوٹانے کے ریٹرن کا جو ایکشن ہے, تو اس لیے ٹرانسلیشن لوٹانا. اعلیٰ رجعی اس کے لوٹانے پہ لقادر یقیناً قادر ہے. یوم جس دن تبلا جانچ پڑتال کی جائے گی. تبلا کا روٹ ورڈ ہے با لام واو. ایک بات تو یہ کہ فعل ہے اور فعل بھی یہ مضارع ہے, تاب پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو کلیئر گیو اوے کہ مضارع مجہول ہے. یہ اس کی ٹرانسلیشن ٹرکی ہوگی تو اس لیے اس کو آپ سرکل کر لیا کریں. تبلا جانچ پڑتال کی جائے گی. عام طور پہ قرآن میں بالام واو روٹ ورڈ ہمیشہ ایکٹیو ورژن میں یوز ہوا ہے, جس طرح بلا یبلو اس طرح کر کے کہ آزمائش کرنا, جانچ پڑتال کرنا, لیکن یہ پیسو ہے جانچ پڑتال کی جائے گی. اس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ ہود, سورہ یونس کی آیت نمبر 30 ہے. ہنالکا دیر اسی جگہ, تبلو ول بی یعنی کہ جانچ پڑتال کی جائے گی, بتا دیا جائے گا کس چیز کا, ہر نفس کو پتہ چل جائے گا جو بھی اس نے پہلے کیا ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا اس کا. تو تبلو بھی اسی طرح یہ اس طرح مگر یہ ہے ایکٹیو ورژن. تو بلا یبلو جب آتا ہے تو اس کے میننگ آزمائش کے لیے ہوتا ہے, مگر یہ میننگ اس طرح ویسے آپ کو نظر نہیں آئے گا, تو آپ اس کو اسٹار لا کے یاد کریں. جانچ پڑتال کی جائے گی السرائر تمام رازوں کی. سین را سر کہتے ہیں سیکرٹ کو. سین را روٹ ورڈ ہے اور سر تو قرآن میں نظر آیا ہے سیکرٹس کے لیے, لیکن سرائر ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے, ونس ان قرآن آیا ہے یہ, اور اس کے مطلب ہے پلورل میں تمام رازوں کی. یہاں پہ دیکھتے ہیں سر ایک دفعہ قرآن میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 6 ہے, اس میں ہے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یعلم جو جانتا ہے, السر the secret چھپی چیز کو, بھید کو, راز کو جانتا ہے. تو صرف ہی مینس قرآن میں اور جگہ بھی سیکرٹس کے لیے یوز ہوا ہے, اور یہاں پہ سرائر پلورل میں ہے, تمام رازوں یہ ایک ہی دفعہ قرآن میں ہے. فما تو نہیں ہوگی لہو اس کے لیے من قوت کوئی قوت, ولا اور نہ ناصر کوئی مدد کرنے والا مددگار. والسمائی قسم ہے آسمان کی. پھر یہ واو قسمیہ ہے, یہ مجرور حالت بتائیے. قسم ہے آسمان کی, ذات رج جو پلٹنے والا ہے. ذو ذات کی ٹرانسلیشن والا کر کے کرتے ہیں, پوزیسر آف. الرج میں پلٹنا آتا ہے, الرجی جو پلٹنے والا ہے. یہاں پہ یہ آسمان کی صفت ہے جو پلٹنے والا ہے. والارض اور زمین کی, یہ بھی قسمیہ ہے, قسم ہے زمین کی. ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے. صاد عین کا روٹ ورڈ یہاں پہ پھٹنے والے کے لحاظ سے یوز ہوا ہے. قرآن میں یہ روٹ ورڈ کمی یوز ہوا ہے, اس سے قریب ترین آپ کو دیکھیں کہاں پہ یوز ہوا ہے. سورہ حشر میں آیت نمبر 21 ہے, اس میں ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو آپ دیکھتے اس کو خاشعن ہمبل متصدعن پھٹنے والا ہے, بریکنگ اسنڈر دب جاتا پھٹ جاتا. تو اس میں بھی پھٹنے کے معنی میں ہے متصدعہ, اللہ کے خوف سے وہ پھٹ جاتا, تو اس میں صاد عین روٹ ورڈ اسی طرح پھٹنے کی میننگ ہے. ایک دفعہ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 19 ہے, اس میں ہے لا یصدعون عنہا, اس سے ان کے سر نہیں چکرائیں گے, ہیڈ ایک نہیں ہوگا. تو سر چکرانے کے لیے ہم اردو میں بھی ہیڈ ایک کے لیے کیا لفظ یوز کرتے ہیں, سر پھٹ رہا ہے, درد سے پھٹ رہا ہے. تو اس میں بھی پھٹنے کی میننگ آتے ہیں کہ ہیڈ ایک میں. تو لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, کہ اس وقت ان کا سر ہیڈ ایک نہیں ہوگا ان کو. تو اس سے آپ پھٹنے کے مفہوم یاد رکھیں. والارض ذات الصدع, اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے. انہو بے شک وہ لقول یقیناً ایک بات ہے, فصل فیصلہ کن. فصل کے مین ہوتے ہیں فیصلہ کن, ڈیسائسو. یوم الفصل کافی دفعہ قرآن میں, اور یہاں پہ بات ہے فصل فیصلہ کن. قرآن میں ایک اور جگہ قول الفصل کلمت الفصل بھی آتا ہے. ولولا اگر نہ ہوتا کلمت الفصل, یعنی کہ ایک ایسی بات جو ڈیسائسو ہے, فیصلہ کن قطعی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ایک دفعہ یہ آتا ہے وما ہوا, اور نہیں ہے وہ بالحزل کوئی ہنسی مذاق. جب بھی ماں کے بعد آپ کو بی نظر آئے تو یہ ماں نافیہ کی ایک ماں نافیہ ہے, یعنی کہ نہیں کی ٹرانسلیشن ہوگی اس کی. وما اور نہیں ہے ہوا وہ بالحزل کوئی ہنسی مذاق. حزل کا روٹ ورڈ حاذا لام ہے, قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ آیا یہیں پہ
ہزل کا مطلب ہنسی مذاق کرنا، تو کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کوئی امیوزمنٹ کی بات نہیں ہے. انہم بے شک وہ، یکیدون وہ چال چل رہے ہیں. کادا یکیدو، کاف یا دال روٹ ورڈ ہے. کادا یکیدو کا مطلب ہے چال چلنا. قید سنگولر ہوتا یعنی اسم ہوتا ہے. یکیدون وہ چال چل رہے ہیں. قیدن ایک چال اسم آ گیا. وہ عقیدو اور میں تدبیر کر رہا ہوں. جب بھی کاف یا دال روٹ ورڈ جب انسانوں کی طرف نسبت ہوگی تو چال چلنے کی، مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے اس روٹ ورڈ کی تو تدبیر کر کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. وہ عقیدو اور میں تدبیر کر رہا ہوں. حمزہ میں کی ہوگی، عقیدو میں تدبیر کر رہا ہوں. یہ فعل ہے، فعل مضارع. میں تدبیر کر رہا ہوں. قیدن ایک تدبیر. فمہل پس مہلت دی دیجیے. میم ہا لام روٹ ورڈ مہلت کے میننگ میں ہم اردو میں بھی مہلت کہتے ہیں، عربی میں بھی یہ فعل کی طرح 3 دفعہ ہے. 2 دفعہ یہاں پہ ہے، ایک یہ رہا ایک یہ رہا، اور ایک دفعہ سورہ مزمل میں. تو اس میں فمہل فعل امر ہے، پس مہلت دے دیجیے. الکافرین کافروں کا، امہلہم مہلت دینا، ہم انہیں، رویدہ مہلت تھوڑی سی. تو امہل میم ہا لام ایک دفعہ اور ہے قرآن میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 11 میں. وَمَهِّلْهُمْ اور مہلت دے دیجیے انہیں، قلیلہ تھوڑی سی. تو اس میں بھی یہی فعل امر کر کے امہلہم مہلت دینا، ہم انہیں، رویدہ تھوڑی سی. رویدہ کا روٹ ورڈ رال واو دال ہے. قرآن میں رویدہ اور یہ روٹ ورڈ سے یہ لفظ ایک دفعہ ہے بس. یہ رویدہ آپ کو کہیں نہیں دکھے گا. اس کا مطلب لٹل تھوڑی سی. تو ارادہ یریدو کر کے آیا ہے، را واو دال کا روٹ ورڈ، مگر اس طرح قرآن میں صرف ایک دفعہ ہے. تو اس کو بھی آپ سٹار لا کے یاد کر لیجیے. اس یہ میننگ آپ کو نہیں آئے گا کہیں اور نظر. بس یہاں پہ ہماری لیسن کمپلیٹ ہوا ہے سورۃ طارق. اس میں جو کمی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں معاف کرے. اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، قرآن کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. اس کو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.